السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں تمام دیکھنے اور سننے والے ٹھیک ہوں گے۔ 28 نومبر کو لاہور میں آرٹیفیشیل رین برسانے کا پروگرام کیا گیا ہے۔ آرٹیفیشیل رین کیا ہوتی ہے، کیسے برسائی جاتی ہے اور کیوں برسائی جا رہی ہے، اسی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے۔ اس ویڈیو میں آپ کو یہ بھی بتائیں گے اسموک کیا ہوتی ہے اور کیسے بنتی ہے اور اسموک سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرنے جا رہے ہیں اسموک کے بارے میں۔ اسموک بیسیکلی دو چیزوں کا کمبینیشن ہے، اسموک اینڈ فوگ۔ اسموک دھواں، فوگ دھند۔ جب یہ دونوں چیزیں آپس میں ملتی ہیں تو کیمیکل ریئیکشن کی وجہ سے اسموک بنتی ہے، جو کہ ایک گیس ہے اور خطرناک گیس ہے ہمارے لنگس کے لیے بھی، ہماری سانس کے لیے بھی اور ہمارے گلے کے لیے بھی۔ اسموک بنتی کیسے ہے؟ یہ جو گاڑیوں کا دھواں ہوتا ہے، اور اسی موسم کے اندر، سردیوں کے موسم کے اندر چاول کی فصل کی جب کٹائی ہوتی ہے تو اس کا جو بقایا جات ہوتا ہے اس کو جلا دیا جاتا ہے۔ وہ جو بقیہ چیز جلا دی جاتی ہے اس سے بہت سارا دھواں پیدا ہوتا ہے، اور گاڑیوں سے نکلنے والا جو دھواں ہوتا ہے ان کے اندر پلوٹنٹ ہوتے ہیں، سلفر کے پلوٹنٹ ہوتے ہیں، نائٹروجن کے پلوٹنٹ ہوتے ہیں۔ جب یہ آکسائڈ اور نائٹروجن کے آکسائڈ، سلفر کے آکسائڈ اور بہت سارے اس طرح کے پلوٹنٹ جب فوگ کے ساتھ، یعنی فوگ مطلب واٹر کے ساتھ سورج کی روشنی کی موجودگی میں کیمیکل ریئیکشن کرتے ہیں تو خطرناک کیمیکل بنتے ہیں جن کو ہم اسموک کا نام دیتے ہیں۔ اور سفر کرتے وقت جب ہم سانس لیتے ہیں تو اس وقت یہ کیمیکل ہمارے گلے میں جاتے ہیں، جس سے ہمارا گلا خراب، پھیپھڑوں کا مسئلہ اور سانس لینے میں دشواری پیش آتی ہے۔ اب لاہور کے اندر کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ٹرانسپورٹ بہت زیادہ ہے اور پولوشن بھی بہت زیادہ ہے، اور پلوٹنٹ زیادہ ہونے کی وجہ سے وہاں پر اسموک بہت زیادہ ہو گئی ہے، جس وجہ سے حکومت پاکستان نے 28 نومبر کو لاہور کے اندر آرٹیفیشیل رین برسانے کا پروگرام کیا ہے۔ آرٹیفیشیل رین کیا ہوتی ہے؟ آرٹیفیشیل رین یہ نہیں ہوتی کہ جہازوں کے اندر پانی بھر کے اور اوپر جا کے ان کو جو ہے نا برسا دیا جائے گا بارش کی شکل میں۔ نو، نیور۔ آرٹیفیشیل رین بیسیکلی جہازوں کے اندر ایک کیمیکل سلور آیوڈائڈ، جو بہت سستا کیمیکل ہے، وہ لے جایا جائے گا، اور وہ کیمیکل وہاں پہ موجود آسمان کے ایٹماسفیئر میں موجود جو بادل ہیں ان کے اوپر اس کیمیکل کا چھڑکاؤ کیا جائے گا، جس وجہ سے آرٹیفیشیل رین ہوگا۔ اس آرٹیفیشیل رین کے لیے جو بجٹ ہے وہ 5 کروڑ ہے۔ یہ جو کیمیکل ہے سلور آیوڈائڈ، یہ تو اتنا سستا ہے، لیکن یہ بجٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ بجٹ زیادہ ہونے کی وجہ جو ہے وہ جہاز ہیں، ان کا جو ٹینکر ہیں، ان کے اندر جو فیول یوز ہونا ہے، انہوں نے جو اوپر سفر کرنا ہے، اس لیے بجٹ زیادہ ہے۔ سلور آیوڈائڈ ایک سالٹ ہے جو کہ اتنا مہنگا نہیں ہے۔ اب یہ جو سالٹ کرتا کیا ہے؟ جب یہ سالٹ اوپر جاتا ہے ٹینکوں کے اندر اور اس کی سپرے کی جاتی ہے کلاؤڈ کے اوپر، بادلوں کے اوپر، تو بادل کے جو ڈراپلیٹ ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ سیپریٹ ہوتے ہیں، علیحدہ ہوتے ہیں۔ یہ سالٹ کیا کرتا ہے کہ پانی کے ان ڈراپلیٹ کو کنڈینس کر دیتا ہے، پاس کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ بڑے بڑے ڈراپلیٹ بن جاتے ہیں، اور وہ ڈراپلیٹ جو ہیں وہ بارش کی شکل میں نیچے کی طرف آتے ہیں آسمان کے اوپر۔ شرط یہ ہے کہ جو ایٹماسفیئر کے اندر بادل ہیں وہ لو لیول پہ ہونے چاہیے، زمین کے قریب ہونے چاہیے، زیادہ اونچے نہیں ہونے چاہیے، ادروائز آرٹیفیشیل رین نہیں ہوگی۔ جو سالٹ ہے واٹر کے مائکرو ڈراپلیٹ، بہت چھوٹے چھوٹے ڈراپلیٹ کو کنڈینس کر کے اکٹھا کر دیتا ہے، جس وجہ سے بارش ہوتی ہے۔ اس بارش کا فائدہ یہ ہوگا کہ انوائرمنٹ میں موجود جو پلوٹنٹ ہیں وہ تھوڑے کم ہو جائیں گے، جس سے اسموک کا خطرہ بھی ٹل جائے گا، لیکن یہ پرماننٹ سلوشن نہیں ہے۔ اب ہم اسموک سے بچ کیسے سکتے ہیں؟ اسموک سے بچنے کے لیے کچھ حفاظتی اقدامات کرنے پڑیں گے جو کہ ہم سب کے لیے ضروری ہیں، اور حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ ان اقدامات کو لازمی فالو کرے۔ بچوں کو چھٹیاں کروا کر یا بچوں کو اسکول بند کروا کر اسموک کا حل نہیں نکلنے والا، کیونکہ بچے جو ہیں وہ چھٹیوں میں گھر نہیں بیٹھتے، وہ اکثر گھومنے پھرنے چلے جاتے ہیں اس طرح کی چھٹیوں میں۔ اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ تو اس سے بچنے کے لیے نمبر 1، لوگوں کو چاہیے کہ ٹرانسپورٹ کا استعمال کم سے کم کریں۔ لوگوں کو چاہیے کہ فصل کاٹنے کے بعد، چاول کی فصل کاٹنے کے بعد بچنے والا جو فضلہ ہے اس کو جلائے نہ۔ اگر وہ جلائیں گے تو اس سے بہت سارا دھواں پیدا ہوگا جو کہ اسموک کا باعث بنے گا۔ نمبر 3، اگر ہم پلانٹیشن کریں، اگر ہم پودے لگائیں، حکومت کو بھی چاہیے کہ ان چھٹیوں میں بچوں کو اور اسکول والوں کو یہ پروگرام ایک دینا چاہیے کہ جس میں وہ پلانٹیشن لگائیں جمعہ ہفتہ، جتنے بھی چھٹیاں کرتے ہیں، تاکہ ہم اپنے انوائرمنٹ کو اسموک سے فری کر سکیں۔ یہ مستقل حل سوچنا چاہیے، نہ کہ ٹیمپریری عارضی۔
تو اسموک سے بچنے کے لیے ان اقدامات پر عمل کریں، خود بھی کر رہے ہیں، اپنے بچوں کو بھی کر رکھیں. تھینک یو. اللہ حافظ.